اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار حسین شاہ خدمت ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ نماز کے لیے پہنے جانے والا لباس کیسا ہو جس سے نماز درست ہو۔ نمبر 1، نماز کے لیے پہنے جانے والے لباس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو۔ کم از کم واجبی لباس، جس کی پہلے ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی مرد کا وہ لباس جس سے وہ اپنی شرمگاہ چھپا سکے، اور عورت کے پہنے جانے والے گلوز کے علاوہ تمام لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ لباس پاک نہیں ہوگا تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نمازی نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ غصبی نہ ہو۔ غصبی سے کیا مراد ہے؟ اگر ادھار پہ لباس لیا گیا ہے، دکاندار ادھار مانگ رہا ہے اور نمازی اس سے پیسے نہیں دے رہا، تو جس لباس سے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ لباس غصبی ہوگا اور اس سے پڑھی جانے والی نماز درست نہیں ہے۔ اسی طرح درزی کی اگر سلائی دینی ہے، وہ سلائی کے لیے بار بار کہہ رہا ہے اور ادھر نمازی وہی لباس پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، لباس کسی اور کا ہے اور بغیر اجازت کے نمازی اس لباس کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس طرح لباس پہننے پر وہ بندہ راضی نہیں ہے، تو یہ بھی غصبی لباس ہے اور اس سے پڑھی جانے والی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، غیر مخمس مال سے خریدا گیا لباس، ایسا مال جس میں سے خمس نہیں نکالا گیا۔ خمس پر ایک ویڈیو بن چکی ہے۔ اس سے اگر کوئی لباس خریدا گیا اور اسے پہن کر نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ نماز بھی درست نہیں ہے۔ میرے نزدیک فقہ محمد وآل محمد میں سب سے پاک ترین لباس وہ ہے جس میں سے خمس نکالا جاتا ہے اور اس میں سے آل محمد کا حصہ غریب سادات تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ پاک ترین لباس ہے اور اس سے پڑھی جانے والی نماز افضل ترین نماز ہے۔ نمبر 4، مردار یعنی ڈیڈ باڈی سے بنا ہوا لباس پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی اور ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ عورت سونا اور ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر بھی عام حالات میں بھی مرد کے لیے سونا اور ریشمی لباس پہننا حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز، بندہ کے والدین، بندہ کے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔